السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منتخب 60 دلچسپ واقعات۔ قسط نمبر 2، فرعون کی بیٹی کی خادمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کا کنگھا کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فرعون کی بیٹی کے کنگھا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگھا گر گیا اور اس نے کہا، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا یہ میرا باپ مراد ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتاؤ۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ فرعون نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اے فلاں عورت، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ گائے لائی گئی، اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا، پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ خادمہ نے اس دوران کہا، میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کیا جائے۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تیری آرزو پوری کی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے شیر خوار بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی۔ تو بچے نے کہا، اے ماں، مجھے بھی ڈال دو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 309، طبرانی 12279، ابن حبان 2892۔ اس حدیث سے ہمیں چند فوائد پتہ چلتے ہیں، جیسے کہ جب فتنہ اور آزمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بدلہ عمل کی جنس میں سے ہے۔ تیسری بات، جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب پورا اجر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سرکش اور ظالم آدمی سے ایسے امر کا مطالبہ کرنا جائز ہے جس میں اس کی مصلحت موجود ہو، جس طرح اس عورت نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں اور ان کی راکھ کو ایک ہی جگہ میں دفن کیا جائے۔ پانچویں بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے مصائب و شدائد سے نکلنے کی راہ ضرور پیدا کرتے ہیں۔ صالحین اور صالحات کی کرامات ثابت ہوئی اس بات سے۔ اور آخری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو کام خارق العادت مافوق العادت ہو اس کا تعلق بھی کرامت سے ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا فی الدارین۔